حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ایمان لانے کا بڑا عجیب ہے، مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بڑے قیمتی لباس پہننے والے ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کی کفالت میں رہتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ میں کوئی نبی آئے ہیں۔ یہ خیر جناب مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو بس دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا۔ گھر میں کفر کا ماحول تھا، سوچا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، اگر بتاتا ہوں تو پھر مشکل ہوگی پیدا، لیکن وہ ایمان ہی کیا جو چھپ جائے۔ چند ہی دنوں میں چچا نے فگر آؤٹ کر لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ جب پوچھا تو بتانا پڑا کہ ہاں مسلمان ہو گیا۔ اب تو چچا کو آیا غصہ، خوب مارا اور کہا بدل واپس آ جاؤ اپنے دین پہ، ورنہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، گھر سے نکال دو۔ یہ بھی کہتے تھے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، فقض ما انت قاض، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یوں بگویا بات کی۔ چچا کو غصہ آیا، مار مار کے گھر سے نکال دیا اور لباس بھی اتار دیا کہ میں نے تجھے خرید کے دیا تھا۔ اب بے لباس کر کے ان کو گھر سے باہر نکالا گیا، دھکے دے دی۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، تھی تو کافرہ، لیکن جب دیکھا کہ جوان بیٹے کو بالکل بے لباس کر کے باہر نکال دیا جا رہا ہے، اس نے اپنی ایک چادر کسی طریقے سے کھڑکی وغیرہ سے باہر راستے پہ پھینک دی کہ بیٹا اٹھا لے تو پھر اس سے اپنے سطر کو چھپا لے۔ حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ جب باہر آئے تو چادر نظر آئی تو چادر کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک کو باندھ لیا ایک کو اوڑھ لیا، تو دو چادروں والے ذو البجادین ان کا لقب ہوا۔ اب کہاں جائیں؟ مشکلات میں پھر اپنے یاد آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے حاضر ہوئے تو صبح کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب چہرے کو دیکھا ان کے تو سمجھ گئے کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ انہوں نے پھر اپنی ساری بات پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب صفہ میں رہنا شروع کر۔ اب وہ آدمی جو اچھے کھانے کھانے والا، اچھے لباس پہننے والا، غریب فقراء صحابہ کے ساتھ رہنے لگا، اور کبھی کبھی اللہ اللہ اونچی آواز سے کرتے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ منع کیا کہ عبداللہ آہستہ بولو، آہستہ کرو ذکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو نہ روکو، یہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ خیر تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، اور بھی روانہ ہوئے، یہ بھی روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر یہ جب بیمار راستے میں ہو گئے تھے یا وہاں ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اب زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام عبداللہ آخری وقت ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے خیمے میں آئے، دیکھا طبیعت خراب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ اب آقا کو دیکھ رہے ہوں گے کیا وہ کیفیت ہوگی محبت کی۔ نبی علیہ السلام کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ آخری وقت آ گیا، روح نکل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا کے قدموں میں جان دے دی۔ انتقال جب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو، تیاری کرو۔ صحابہ نے تیاری شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو میرے کرتے میں دفن کرنا، کفن پہناؤ، میرے کرتے کا کفن پہناؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ کس بات پہ؟ یہ وہ جسم تھا جو قیمتی لباس پہنتا تھا، اللہ کے لیے بے لباس ہوا، آج اللہ رب العزت اپنے محبوب کے کرتے سے اس جسم کو شان عطا فرماتا۔ کوئی اللہ کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ تجہیز و تکفین ہو گئی۔ اب جنازہ پڑھانے کا موقع آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو قبر بنی تھی وہ جو مسجد رسول کے سامنے قبرستان ہے، اس قبر کے اندر اترے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ کسی کی قبر میں باپ اترتا ہے، کسی کی قبر میں بیٹا، کسی کی قبر میں بھائی۔ یہاں تو سارے رشتہ دار اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے، کوئی بھی نہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتارا ان کی قبر میں۔ نبی علیہ السلام قبر میں اترے ہیں، صحابہ کو فرمایا کہ عبداللہ کو مجھے دے دو، اور فرمایا کہ ان کے ادب کا خیال رکھنا اکرام کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اندر جب لٹایا تو ایک دعا مانگی۔ اس دعا کو سن کے ایک صحابی حضرت عمر یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ کاش اس وقت میں ہوتا، عبداللہ نہ ہوتے میں ہوتا۔ پوچھا کیا دعا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے پیارے کو قبر میں لٹایا تو اللہ سے دعا کی، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔